اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں، بعض دنوں اور بعض اوقات کو ایک خاص فضیلت اور ایک خاص رتبہ عطا فرمایا، جس میں آج کا دن جو کہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے، یہ بھی ایک خاص اہمیت اور خاص فضیلت اور اپنے اندر ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے جتنے بھی واقعات ہوں یا قرآن کریم میں ذکر کردہ انبیاء علیہ السلام یا سابقہ اقوام کے واقعات ہوں یا انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام کی قربانیوں کے واقعات ہوں، یہ تمام واقعات ہمیں ایک سبق اور ایک درس دیتے ہیں اور ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام سے ہمیں 4 چیزوں کو سیکھنا ہے۔ نمبر 1 شکر، نمبر 2 صبر، نمبر 3 استقامت، اور نمبر 4 صحابہ اکرام اور اہل بیت کی تعظیم اور ان سے محبت۔ یہ 4 چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنیں گی تو ہم نے یوم عاشورہ سے سبق لیا اور ہمیں اس کا فائدہ ہوا، ورنہ دن آئے اور چلے گئے اور ہم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا تو ہمارے لیے بیکار ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس امت کا سب سے معزز طبقہ وہ صحابہ اور اہل بیت کا طبقہ ہے، اور یہ ہمارے نظریے اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے مل کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی جو مقدس جماعت تیار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور صحابہ اکرام کی محنت، ان دونوں کو شامل کرتے ہیں تو اللہ کا مبارک اور مقدس دین اب تک پہنچا ہے۔ اس میں صحابہ اکرام بھی شامل ہیں اور اہل بیت اعظام بھی شامل ہیں۔ ہم اہل بیت کا نام سنتے رہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور صحابہ سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے آگے اور پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں اور آپ کے عقد زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ ہیں، حضرت سودہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، 11 ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمع فرمایا حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ بھی اہل بیت ہیں اور ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، 4 بیٹیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ ان سب سے محبت، جس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم اپنا عقیدہ یوں رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہمارے امام ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہمارے امام ہیں، حضرت عثمان بن عفان بھی ہمارے امام ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہمارے امام ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بے شمار مقامات پر
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان فرما کر ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو حضرت حسن حسین سے نفرت کرتا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے حسن حسین کی محبت بھی اور تمام صحابہ اکرام کی محبت بھی، جس میں چاروں خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں خود بھی مضبوط کرنا ہے اور اپنی اولاد میں بھی مضبوط کرانا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس پوری دنیا کے دلوں پر جب اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی تو پوری دنیا کے دلوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم نبوت کے لیے چنا اور اپنی رسالت کے لیے چنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دلوں کو چنا تو اس پوری کائنات میں صحابہ اکرام کے دلوں کو چنا اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اگر آیات آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مراتب کا فرق تو بیان فرمایا ہے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آخر تک پڑھتے جائیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس جماعت جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اس کی تعریفی کلمات قرآن کریم میں بے شمار مرتبہ بیان فرمائے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ موقع کی مناسبت سے محرم الحرام اور عاشورہ کا پہلا پیغام ہے کہ اہل بیت حضرت حسن حسین خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی اور تمام صحابہ اکرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری چیز کہ عاشورہ کا دن ہمیں شکر کا درس دیتا ہے، شکر کا پیغام دیتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر آپ اس کے پس منظر میں جائیں تو آپ کو شکر نظر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، وہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحن احق بموسیٰ منہ، ہم تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت ان کے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ آئندہ میں زندہ رہا تو ان کی مشابہت سے بچنے کی وجہ سے 9 یا 11 کو روزہ ساتھ ملا کے رکھیں گے۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے کہ 9 کا نہیں رکھا، 11 کا نہیں رکھ سکتا، اس کی شرعاً اجازت ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ترغیب اس چیز کی ہے کہ ایک روزہ ساتھ ملا کر رکھا جائے۔ تو 10 محرم الحرام کا پس منظر شکر ہے، اور شکر جب زندگی میں آئے گا تو اللہ تعالی ہماری نعمتوں کو خوب بڑھائیں گے، خوب اضافہ کریں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کا یہ حصہ بنا لیں کہ ہر روز ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے معاشرہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں، بہت، ہر بندے کے پاس اللہ کی نعمت ہے، وہ ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتا۔ جو چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس پر رونا روتے ہیں لوگ کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، یہ چیز میرے پاس نہیں، یہ چیز میرے پاس نہیں۔ جو چیزیں نہیں ہیں وہ شاید کم ہیں، جو چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ جس طرح ہم رونا روتے ہیں اس کو اگر ہم چھوڑ دیں اور ہم شکر ادا کرنے لگ جائیں تو جو چیزیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ شکر کی برکت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیں۔ لیکن شکر میں اس چیز کا ضرور خیال کریں کہ شکر صرف زبان کا نام نہیں ہے، بلکہ شکر عمل کا نام ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ
ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ آپ کا شکر ہے، اتنی نعمتیں آپ نے دی ہیں، آپ کا احسان ہے. عملی شکر ادا کریں. اللہ نے آنکھ دی، اس کا شکر یہ ہے کہ یہ حرام نہ دیکھے. اللہ نے کان دیے، اس کا شکر یہ ہے کہ یہ حرام نہ سنے. اللہ نے ہاتھ دیے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس سے ناجائز کام نہ ہو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے، اس کا شکر یہ ہے کہ انسان ان پاؤں کو غلط جگہوں پر استعمال نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی، اس کا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ دیا، اس کا شکر یہ ہے کہ انسان دین کے بارے میں سوچے، فکر کرے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ کا قرآن اتنی بڑی نعمت، ہمارے پاس دین اسلام اتنی بڑی نعمت، ہمارے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز اتنی بڑی نعمت، ہمارے پاس جسم اتنی بڑی نعمت، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال اتنی بڑی نعمت. ہم ان تمام نعمتوں کو صحیح استعمال کریں گے تو یہ اللہ کا شکر ہے. اور اگر ان تمام نعمتوں کا غلط استعمال ہو گیا خدا نخواستہ تو یہ ناشکری ہے. اور قرآن کریم کی آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا. اور اگر ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر میں پکڑ لیتا ہوں. اس لیے رونا یہ ہم اپنی زندگیوں سے نکالتے ہیں. جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ عاشورہ کا بہت بڑا پیغام ہے. عاشورہ کا روزہ ہے ہی شکر پر، ہے ہی اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی تو لوگوں نے روزہ رکھا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں. اگر ہماری زندگی میں شکر نہیں تو ہم عاشورہ کے پیغام کو لینے والے نہیں. دوسری چیز ہماری زندگی میں صبر ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ کہ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے سن 60 ہجری میں نکلتے ہیں، مکہ مکرمہ آتے ہیں. شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحجہ وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. مدینہ منورہ سے وہ نکلتے ہیں، ان کو کوفہ بلایا جاتا ہے. کئی خطوط آتے ہیں، کئی وفود آتے ہیں. وہ سوچ و بچار کے بعد مسلم ابن عقیل کو بھیجتے ہیں، وہاں کے حالات لیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے حالات ناگوار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہنچنے کے بعد جب ان کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے وہ پھنس جاتے ہیں، آگے نہیں جا سک رہے، پیچھے نہیں جا سک رہے، ان پر مصائب آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن 2 چیزیں انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنائی. نمبر 1، مصیبت آ جائے تو استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا. مصیبت آ جائے صبر کو نہیں چھوڑنا. مصیبت آ جائے تو دین کو نہیں چھوڑنا. مصیبت آ جائے تو دین پر سمجھوتا نہیں کرنا. پریشانی آ جائے نمازوں کو نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں چھوڑنا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا کا بہت بڑا درس ہے کہ زندگیوں میں صبر لانا اور زندگی میں استقامت لانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم. یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ. دنیا آگے سے پیچھے ہو جائے، آگے پیچھے دشمنوں کا محاصرہ ہو جس طرح حضرت حسین کے ساتھ تھا، تکالیف آ جائیں، مصائب آ جائیں، گھیر لیا جائے، مجبور کیا جائے کسی چیز پر، لیکن ہم نے اپنے حق موقف کو نہیں چھوڑنا. اسے کہتے ہیں صبر اور اسے کہتے ہیں استقامت. اور عام طور پر جب صبر کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم صرف ایک ہی چیز سمجھتے ہیں صبر، وہ یہ ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو برداشت کر لیا جائے، یہ صبر. حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ 3 چیزوں کا نام صبر ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے فرامین پر پابندی سے عمل کرنا، یہ صبر ہے. نمبر 2، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ صبر ہے.
نمبر 3، مصیبت آ جائے اس میں واویلا نہیں کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا اور مصیبت کا مقابلہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکالیں گے، یہ صبر ہے۔ تو عاشورہ کا پیغام یہی ذہن میں رکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہمارے عقیدے کا حصہ ہو، شکر ہماری زندگی کا معمول ہو، صبر ہماری زندگی کا حصہ ہو، استقامت ہمارے اندر ایک جذبہ ہو۔ اور آخری بات کہ یہ تمام جو کام ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں اور صحابہ کرام کے بعد آج تک جو اس امت کے افراد نے قربانیاں دی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے میں مشقتیں برداشت کی ہیں، وہ کس لیے؟ تاکہ میں اور آپ اس دین پر 100% عمل کرنے والے، ہماری زندگی میں نماز بھی ہو، ہماری زندگی میں روزہ بھی ہو، ہماری زندگی میں زکوٰۃ بھی ہو، ہماری زندگی میں حج بھی ہو، اور ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری رسول۔ اگر ہم ان دینی احکامات پر عمل نہیں کر رہے تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان دینی احکامات پر عمل نہیں کر رہے تو ہم صحابہ اکرام کی قربانیاں اور نواسۂ رسول حضرت حسین کی قربانیاں میدان کربلا میں، سید الشہداء کی قربانی میدان احد میں، بدر کے میدان میں صحابہ اکرام کی قربانیاں، خندق اور حنین میں صحابہ کی قربانیاں، ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور ایک مسلمان کبھی بھی اپنے پیغمبر اور صحابہ کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور دین کا ایک اہم جز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں کے لیے رکھا ہے، وہ ہے حج بیت اللہ۔ اور ابھی اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے، ابھی حج ختم ہوا ہے، محرم الحرام ابھی شروع ہوا ہے، لیکن آئندہ سال 2027 میں جو لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے ان کی رجسٹریشن کا آغاز ابھی سے ہے، اور ابھی جس نے رجسٹریشن کروائی وہ 2027 میں حج کر سکتا ہے، نہیں کروائی تو پھر وہ کوشش بھی کرے گا تو بھی وہ حج ادا نہیں کر سکے گا۔ لہذا موقع یہی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر احادیث پر نظر ڈالیں اور قرآن کریم کی آیت پر نظر ڈالیں، 4 پارے کا پہلے ہی صفحہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو بندہ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب زکوٰۃ میں الگ ہوتا ہے، فطرے میں الگ، قربانی میں الگ اور حج میں الگ۔ حج کا صاحب نصاب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ اپنے شہر سے، اپنے ملک سے بیت اللہ تک آنے اور جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، وہاں رہنے کے اور پیچھے جو گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے ان کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، ایسے لوگوں پر حج ادا کرنا لازم اور فرض ہے، اور جو نہیں کرتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت جملہ کہا ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو نہ کرے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اتنی سخت ناراضگی والا جملہ کیوں برداشت کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کر لے، جس پر حج فرض ہو جائے، وہ جلدی کرے، دیر نہ کرے کہ ابھی میرے بچوں کی شادی ہوگی، ابھی میں مکان لوں گا، ابھی میں دکان لوں گا، ابھی میں کاروبار کو سیٹ کروں گا، ابھی جوان ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں گا، ابھی بچے چھوٹے ہیں تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، ابھی یہ مسائل ہیں، ابھی وہ۔ دیکھیں، مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس زمانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب اس وقت تک پہنچوں گا اور مسائل سے نکل جاؤں گا تو میں حج کروں گا، ہو سکتا ہے کہ آج ہم جتنے مسائل میں ہیں، خدا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ہمیں اور مسائل کا شکار کر دے، پھر ہم کہیں کہ جو وقت گزر گیا تھا وہی اچھا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اپنے مال کو، اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو، اپنی فراغت کو غنیمت جان کر کام کر دینا چاہیے۔ بعض احادیث میں تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت جملہ کہا ہے کہ کبھی کبھی زبان پر لاتے ہوئے بھی انسان کو جھجک محسوس ہوتی ہے کہ جو شخص فرض حج کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر حج ادا نہیں کرتا تو اس کا خاتمہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو ضروری سمجھیں، اس چیز کو لازم سمجھیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال دیا ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیسہ دیا ہوا ہے، وہ پوری دنیا گھوم سکتے ہیں، وہ حج بھی کر سکتے ہیں، لیکن توجہ نہیں ہے اور اس طرف دھیان نہیں ہے، اس چیز کی شاید اہمیت نہیں ہے، تو اپنے دل میں اس کی اہمیت کو بٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس کی تیاری کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ حج پر اور عمرے پر خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیسہ خرچ کرنے کے بعد کبھی بھی اس بندے کو فقیر نہیں کرتے، کبھی بھی اس بندے کو محتاج نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود سے پیسہ گھٹتا ہے، صدقے سے پیسہ بڑھتا ہے۔ یہ چیز ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ سودی لین دین کرنے والوں کو آپ دیکھیں، ان کے بنگلے بک جاتے ہیں، ان کی فیکٹریاں بک جاتی ہیں، وہ محتاج ہو جاتے ہیں، وہ مل اونر جاب پر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور سودی لین دین کیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں۔ شاید آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ اور صدقات دینے والا انسان کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے پیسے کو اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح یہ برحق ہے، اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے کہ حج پر عمرے پر پیسہ جو خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کبھی بھی اس بندے کو فقیر اور محتاج نہیں کرتے۔ اس لیے اگر ہم صاحب نصاب ہیں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں جو بندہ بھی صاحب نصاب ہے، ہم اس کے سامنے ترغیب چلائیں کہ ابھی ہی فوری طور پر حج کی رجسٹریشن کر کے اور آئندہ سال اس چیز کا ارادہ کر لیں 2027 میں کہ حج کا فریضہ ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو عمل کر